بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری عیسائی بہنوں، آئیے آج کا سبق غور سے سنیں کہ دوران حیات اور وادِ الحیات ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ نمبر 1، عظمت و عزت۔ ہمیں چاہیے کہ والدین کی قولاً فعلاً عزت اور عظمت دل میں رکھیں اور اس کا اعمال خدمت کے ذریعے اظہار بھی کریں۔ نمبر 2، دلی محبت۔ والدین کے ساتھ دلی محبت ہو۔ والدین کو مسکراتے ہوئے چہرے سے دیکھنا حج کا ثواب ملتا ہے، اور خاص کر یہ ٹیسٹ شادی کے بعد ہوتا ہے کہ آیا والدین کی محبت دل میں زیادہ ہے یا بیوی کی۔ یاد رہے، دونوں کا اپنا مقام ہے۔ والدین کی محبت عزت کا اپنا مقام ہے، ان کا حق ہے، اور بیوی کے حقوق کا اپنا حق ہے۔ نمبر 3، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، بالخصوص شرعی امور میں تو اطاعت فرض ہے۔ اور یاد رہے، سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کا نافرمان 1000 میل مسافت سے بھی جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا۔ واقعہ قرآن مجید میں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ، جس کے والد صاحب تو فوت ہو چکے تھے، والدہ صاحبہ موجود تھیں، ان کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے ایک گائے پال رکھی تھی، اور والدہ صاحبہ کی مرضی کے بغیر نہ گائے کو باہر لے جاتا، نہ گائے سے متعلقہ کوئی امر میں داخل ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی گائے کو خریدنا چاہتا تو بالکل وہ نہ کرتا۔ وہ گائے خاص تھی، بہت خوبصورت گائے تھی، جس گائے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ جب کہ گاہک آتا ہمیشہ نہ کرتا جب تک والدہ نے اجازت نہ دی، لہذا وہ گائے سونے کے تول میں بکی، اور یہ برکت وہ والدہ کی اطاعت تھی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ۔ سخت بیمار تھے، صحابہ کرام کلمہ کی تلقین کر رہے تھے، لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ نے فوراً آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا، فرمایا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ اس حالت میں ہے۔ آپ آئے، آپ نے سیدھا ان کی والدہ صاحبہ سے سوال کیا، کیا آپ علقمہ سے ناراض ہیں؟ وہ بھی زمانہ سچ کا تھا۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ نے کہا، جی حضور، میں اس سے ناراض ہوں۔ دیکھو، ماں کی ناراضگی کی وجہ سے کلمہ رک رہا ہے آخری وقت۔ آپ نے فرمایا معاف کر دو، تو پہلے اس نے کہا نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم معاف نہیں کرو گی تو علقمہ کو دنیا کی آگ میں ہی جلانے کا حکم دوں گا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ فوراً علقمہ اپنے بیٹے کو معاف کیا، اور ادھر سے پتہ چلا کہ علقمہ کی جان سپرد خدا ہو گئی۔ اس لیے ہمیں ہر دن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ والدین راضی ہیں۔ والدین کی خدمت کرنا ہمارے اوپر حق ہے۔ یاد رہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی خدمت کی وجہ سے، کیونکہ وہ بوڑھی تھیں، بیمار تھیں، کوئی اور پوچھنے والا نہیں تھا، خدمت کرنے والا نہیں تھا، لہذا ان کی خدمت کی وجہ سے حج نہیں کر سکے۔ دیکھیے، والدین کے لیے فکر راحت، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ والدین کی زیارت کرنا مقبول حج کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ محبت سے والدین کے چہرے پر دیکھنا سے بھی مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ والدین کے لیے ہمیں اگر زندہ ہے پھر بھی، اور چلے گئے ہیں پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جب ہم بچے تھے، ہم بیمار تھے، تو والدین صدقہ خیرات کرتے تھے، بہترین ڈاکٹر پاس لے جاتے تھے، اور ہماری صحت کی، زندگی کی دعا کرتے تھے۔ لیکن افسوس ہے، آج کل کے زمانے میں اگر والدین بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ ہسپتال میں ہیں، بیماری لمبی ہو چکی ہے، تو ہم ان کے سامنے ہی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں دعا یا کلمات میں، یا اللہ ان کو اب اٹھا لے۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ والدین کے دل میں کیا گزرے گی، بیمار ماں اور دل میں کیا گزرے گی جب بیٹے سے سنے گی، بیٹی سے سنے گی کہ اس کو اٹھا لے۔ زندگی ہر ایک کو پیاری ہے، لہذا ہمیں ہمیشہ ان کی لمبی زندگی اور صحت کی دعا کرنا چاہیے۔ اور ہم
ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔